اباقہ قسط نمبر 51۔ سردار یورق جلال الدین کے سرہانے بیٹھا تھا۔ خواب آور دعاؤں کے زیر اثر سلطان جلال گہری غنودگی کے عالم میں تھا۔ دھوپ کا عذاب لے کر قہرمان سورج اس سنگلاق وادی پر طلوع ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور اباقہ اندر داخل ہوا۔ سلطان جلال کا جائزہ لینے کے بعد وہ یورق کے پاس آ بیٹھا۔ یورق دھیمی آواز میں بولا، میں تمہاری رات کی کارکردگی سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ جعفر داراب کو جلتے مکان سے نکال کر تم نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ اباقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یورق بولا، پھر میرا خیال ہے کہ آج تم آرام کرو۔ میں نے رات بھر کچھ آنکھ لگائی تھی، اس لیے آسانی سے سلطان کے پاس بیٹھ سکتا ہوں۔ تم 3-4 روز سے بالکل نہیں سوئے، میری فکر مت کرو۔ اباقہ نے عام لہجے میں کہا، سلطان کی قربت مجھے نیند سے زیادہ مطلوب ہے۔ یورق بولا، لیکن جعفر داراب کے مکان میں آگ لگی کیسے؟ اباقہ نے کہا، میرا خیال ہے سکندر کا کوئی حامی ہوگا۔ ان لوگوں نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کے معاملے میں سفاکی تو بہت برتی ہے۔ کتنی بے رحمی سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مگر جعفر داراب کے مکان کے گرد تو سخت حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ یورق بولا۔ اباقہ نے کہا، ہو سکتا ہے مکان کے اندر موجود افراد میں سے ہی کسی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو۔ جعفر داراب کی خدمت پر ہر رات نئی کنیزیں معمور ہوتی ہیں۔ ممکن ہے ان کنیزوں میں سے کوئی اپنے لباس کے اندر آتش گیر مادہ چھپا کر لے گئی ہو۔ یورق بولا، میرے خیال میں ایسا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آگ لگنے کے وقت کوئی شخص مکان کے عقبی حوض کی 4 دیواری میں چھپا بیٹھا تھا۔ کل دوپہر کے وقت جب پہرے دار سخت دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کے نیچے چلے گئے ہوں گے تو وہ شخص اندر گھس گیا ہوگا۔ نصف رات تک وہ وہیں کسی کونے میں دبکا رہا، پھر اس نے آگ لگائی اور جب افراتفری مچی تو آرام سے نکل گیا۔ اباقہ نے یورق کو گھور کر دیکھا اور بولا، تم یہ سب کچھ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ یورق کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نظر آئی اور وہ بولا، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کل دوپہر کے بعد میں تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ اباقہ حیرت سے یورق کو دیکھ رہا ہے۔ تو سب ہاں، یورق نے آہستگی سے بازو دبایا اس کا۔ میں تمہارے لیے ایک سنہری موقع فراہم کرنا چاہتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ تم اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے۔ اباقہ چند لمحے خاموشی سے سردار یورق کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سردار، اگر جعفر داراب اس آگ میں جل مرتا۔ یورق لاپرواہی سے بولا، خس کم جہاں پاک، جل مرتا تو جل مرتا۔ مگر راجی خاتون نے جعفر داراب کو مارنے کا نہیں، اس کی شکوک رفع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یورق ایک گالی دے کر بولا، مر جاتا تو سارے شکوک رفع ہو جاتے۔ اتنے میں سلطان نے کسمسا کر بدن کو جنبش دی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے۔ اس دن اباقہ کو ایک پل چین نہیں آیا۔ وہ سارا دن رات کی تاریکی کا انتظار کرتا رہا۔ آگ کی خوابناک روشنی میں دیکھا ہوا چہرہ ہر لحظہ اس کے احساس کو ڈستا رہا۔ بالآخر شام ہوئی اور تاریکی نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے۔ جب یورق اپنی نیند پوری کرنے کے بعد سلطان جلال الدین کی تیمارداری کے لیے پہنچ گیا تو اباقہ علاج گاہ سے باہر نکلا اور بے چینی دور کرنے کے لیے بے مقصد گلیوں میں گھومنے لگا۔ جعفر داراب کے مکان کو جلے 6 پہر ہو گئے تھے، لیکن وادی کے مختلف حصوں سے لوگ ابھی تک خاکستر ملبے کا نظارہ کرنے آ رہے تھے۔
چشمے کے گرد سفید پگڑیوں والے باشندوں کے گھر تھے۔ حفاظتی انتظامات اور سخت کر دیے گئے تھے۔ اپنے سردار کے مکان میں حاضری دے کر اور کل کے کارنامے پر شاباش وصول کر کے رات گئے اباکا باہر نکلا تو اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اب اس کا رخ اب کل والے مکان کی طرف تھا۔ وہ درست مکان کے سامنے پہنچا اور گھوم کر عقب میں چلا گیا۔ مغرب کی طرف کھلنے والی ایک چھوٹی سی کھڑکی جیسے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ رات اب کافی گہری ہو چکی تھی۔ وادی کے زیادہ تر مکین دن بھر کی گرمی سے نجات پانے کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ اباکا نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ فوراً کھل گئی۔ ابھی وہ حیرت کے جھٹکے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے مارینا کھڑی تھی۔ وہ مبہوت اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کھلے بالوں اور ڈھیلے ڈھالے سرخ لبادے میں کوئی خیالی پیکر دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ پھر مارینا کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی، یہ مت پوچھنا اباکا کہ تم مارینا ہی ہو نا؟ ہاں میں مارینا ہی ہوں۔ میں تمہاری عادت سے آگاہ ہوں۔ مجھے معلوم تھا تم آج رات ضرور آؤ گے، اسی لیے میں نے یہ کھڑکی کھلی رکھی تھی۔ مارینا کھلی کھڑکی کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کے دل کی کھڑکی جیسے بند تھی۔ اباکا اس کے لہجے کی اجنبیت پر چونک پڑا۔ وہ بولا، مارینا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تم سے کیا کہوں؟ تم اب تک کہاں تھی؟ اور میں جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں کیا ہے؟ مارینا روکھے لہجے میں بولی، اباکا اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تم جان ہی چکے ہو کہ میں مری نہیں زندہ ہوں، لیکن تم یہی سمجھو کہ میں مر چکی ہوں۔ تمہارے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ میں کئی ماہ سے ایک دشمن مرد کی اسیر ہوں۔ شاید یہ سن کر تمہیں مجھ پر ترس آئے، اس لیے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اگر مجھ پر یہ سب کچھ نہ بیتتی تو میرا رویہ تم سے یہی ہوتا۔ میں تم سے اور تمہارے ساتھی یورک کے جنگلی پن سے تنگ آ چکی تھی۔ تم رات دن میرا نام لے کر آہیں بھرتے تھے، اور وہ رات دن میرا نام لے کر کوسنے دیتا تھا۔ وہ مجھے ایک پل تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اور صاف الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی، لیکن پھر یہ حادثہ پیش آ گیا اور میں توتم خان کی قید میں چلی آئی۔ اباکا نے تیکھے لہجے میں کہا، اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی جو تمہیں پیش آیا تھا؟ مارینا بولی، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، بس اسے تقدیر کی چال سمجھ لو جو دستے غیب نے یہ ثابت کرنے کے لیے کھیلی تھی کہ تم میری حفاظت کے اہل نہیں ہو۔ اباکا جو اب نیرا جنگلی نہیں رہا تھا، جسے بات کرنے کا ڈھنگ آ گیا تھا اور جو دلیل دینا جانتا تھا، غصے سے پھکارا، اپنی محبت پر الفاظ کے پردے نہ ڈالو۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ تم میری زندگی بچانے کے لیے نہر کلثومیہ کے ٹیلوں میں گئی تھی؟ تم میری خاطر اس آگ میں کودی تھی۔ تم نے جو کچھ میرے لیے کیا، مجھے بے خبر مت سمجھو، میں سب جانتا ہوں۔ اس تمام عرصے میں تمہارے بہت قریب رہا ہوں مارینا۔ تم جن جن راستوں سے گزر کر یہاں پہنچی ہو، میں نے بھی ان راستوں کی خاک چھانی ہے۔ اس سفر میں کئی مواقع ایسے آئے تھے جب میں تمہیں آزاد کرا سکتا تھا، لیکن ہر بار کوئی اتفاق آڑے آیا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں اباکا، یہ اتفاقات وقت کا کھیل ہے اور اتفاقاً ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔
ہمارے راستے اگر کبھی ملے بھی تھے تو اب جدا ہو چکے ہیں۔ مارینا اباقہ احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر بلند آواز میں بولا، تم پھر وہی رویہ اختیار کر رہی ہو جو مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ کیوں میرے دل کے ٹکڑے کرتی ہو؟ میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ وہی بغداد والی مارینا بن جاؤ، وہی مارینا جس کے ہونٹوں پر میرے لیے مسکراہٹیں تھیں۔ وہ مارینا اب تمہیں نہیں ملے گی۔ یہ مردانہ آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ پھر ایک شخص مارینا کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ اباقہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ توتم خان تھا۔ مارینا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اباقہ پریشانی سے کبھی توتم خان اور کبھی مارینا کو دیکھتا تھا۔ اس وقت توتم خان نے کھڑکی پھلانگی اور باہر آ گیا۔ اس کی نظریں اباقہ کے چہرے پر مرکوز تھیں اور انداز میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ایک بہادر اور طاقتور منگول دکھائی دیتا تھا۔ ذرا جسیم ہونے کے باوجود وہ کافی پھرتیلا بھی تھا۔ اگر اس کی آنکھیں ذرا بڑی ہوتی تو اسے ایک تنومند وجیح شخص کہا جا سکتا تھا۔ مارینا واپس جانے لگی تو وہ ملائم آواز میں بولا، ٹھہرو مارینا، جو بات ہونا ہے تمہارے سامنے ہو جائے۔ مارینا کے پاؤں جیسے زمین میں پیوست ہو گئے۔ توتم خان بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ کل جب جعفر داراب کے مکان میں آگ لگی تو تم یہاں آئے تھے۔ اس وقت میں حادثے کی خبر پا کر وہاں گیا ہوا تھا۔ مارینا بھی وہیں تھی، لیکن پھر اس نے تمہیں دیکھا اور خوفزدہ ہو کر گھر چلی آئی۔ تم نے اس کا تعاقب کیا اور میری خادمہ کو دھمکیاں دی۔ دیکھو اباقہ، میں منگول ضرور ہوں، لیکن منگولوں سے بہت مختلف ہوں۔ اصول پرست ہوں، اس لیے بے خوف بھی ہوں۔ سیدھی صاف بات کرنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ تم اور تمہارے ساتھی بغداد میں مارینا کی حفاظت کرنے سے قاصر رہے۔ اسے گرفتار کر کے قراقرم کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں بدترین جسمانی اور ذہنی اذیتیں اس کی منتظر تھی۔ اس موقع پر میں نے مارینا کو تحفظ دیا اور اس تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی قربان کر دیا۔ پھر اسے منگولوں اور مسلمانوں کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے میں اس دور دراز وادی میں لے آیا۔ اس وادی میں پہنچنے کے بعد یہ امید نہیں تھی کہ تمہارے ساتھی یا مارینا کا کوئی نام نہاد خیرخواہ یہاں تک پہنچے گا۔ ڈاکوؤں، بدماشوں اور لٹیروں کی اس بستی میں ایک نوجوان عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ اگر یہ اپنی دنیا چھوڑ چکی تھی تو میں بھی اپنی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال تھی جس میں ہم دونوں نے شادی کا عہد کیا۔ اب یہ میری منگیتر اور میری عزت ہے۔ بہت جلد میں اس سے شادی کرنے والا ہوں، لیکن ٹھہرو، تم یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی اپنا فیصلہ مارینا پر زبردستی ٹھونسنے والا ہوں۔ حالانکہ مجھے تمہیں صفائی پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن چونکہ تم کچھ عرصے مارینا کے ساتھ رہے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زبان سے تمہیں حقیقت سے آگاہ کرے۔ توتم خان مارینا کی طرف رخ کر کے بولا، مارینا، بتاؤ، کیا تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ سکتی ہو؟ جواب دو۔ مارینا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر جھکایا اور نفی میں ہلا دیا۔ توتم خان بولا، اب اس جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاؤ، کیا تم اباقہ کے ساتھ جانا چاہو گی؟ مارینا نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ توتم خان نے کہا، اب تم کھڑکی بند کر سکتی ہو۔ مارینا نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کر دی۔
توتم خان نے اباقا کو گہری نظروں سے دیکھا اور بولا، اباقا، میں چنگیز خان کا بیٹا چغتائی خان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اور ایسا جنگجو ہوں کہ تمہیں پچھاڑنے کا دعویٰ کر سکوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، میری مرضی کے خلاف تم مارینا کو مجھ سے نہ لے جا سکو گے۔ اگر ایسا کرنا چاہو گے تو تمہاری مزاحمت کروں گا۔ میں مانتا ہوں تم خطرناک مد مقابل ہو، لیکن 20-25% امکان اس بات کا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوسری صورت میں تم مجھے قتل کر ڈالو گے، لیکن یاد رکھو مارینا کو تم پھر بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جتنا یہ کہ کل صبح سورج مشرق سے برآمد ہوگا۔ اباقا کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو توتم خان نے اسے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تمہاری ابھی پوری تسلی نہیں ہوئی، تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ مارینا پر میرا دباؤ ہے، اس لیے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تمہارے دل میں یہ بھی ہوگا کہ مجھے قتل کرنے کے بعد تم مارینا کو بآسانی حاصل کر سکو گے۔ نہیں میرے دوست، تم سراسر غلطی پر ہو۔ وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ مارینا اب میرے علاوہ کسی اور سے ناطہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم آزمانا ہی چاہتے ہو تو ایسا کرو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تم دوسری طرف سے میرے گھر میں جاؤ اور مارینا سے کہو کہ میں نے توتم خان کو مار ڈالا ہے، یہ لو میری تلوار، ثبوت کے طور پر ساتھ لیتے جاؤ، اس سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ چلے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں وہ تمہیں دھتکار دے گی۔ توتم خان کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ اس اعتماد کی وجہ وہ قسم تھی جو وہ مارینا کو دے چکا تھا۔ اسے معلوم تھا مارینا مر جائے گی لیکن اپنا عہد نہیں توڑے گی، اور جب اسے اپنا عہد نہیں توڑنا تو پھر وہ اباقا کے ساتھ کیوں جائے گی؟ اباقا ہر لمحہ اور ہر پل اس سے محبت کی بھیک مانگے گا، وہ اس کو کیسے سنبھالے گی؟ اس کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں مارینا جانتی تھی، اس لیے توتم خان کو معلوم تھا کہ وہ اباقا کے سائے سے بھی دور رہنا چاہے گی۔ پھر اباقا کا ساتھی یورک بھی تھا جو مارینا پر الزام لگا چکا تھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اباقا کا پیچھا چھوڑ دے۔ ان معلومات کی روشنی میں چالاک منگول سفارتکار کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا کہا درست ثابت ہوگا اور مارینا اباقا کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی۔ اباقا خاموشی سے توتم خان کی پیشکش پر غور کرنے لگا۔ توتم خان نے کہا، اباقا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں، میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے۔ مارینا کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، نہ میری طرف سے اور نہ تمہاری طرف سے۔ یہ کہتے ہوئے توتم خان نے اپنی میان سے تلوار نکالی، اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر دوہرا کیا اور توڑ ڈالا۔ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار اس نے اباقا کو تھماتے ہوئے کہا، جاؤ اباقا، اپنے دل کا وسوسہ نکال لو۔ عین اس وقت کھڑکی کے پٹ کھلے اور مارینا اس میں نظر آئی۔ وہ دونوں چونک گئے۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں، مجھ سے کوئی کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اباقا سے مخاطب ہوئی، اباقا، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، اب کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت بے رخی سے کھڑکی بند کر دی۔ توتم خان ایک ہاتھ کمر پر رکھے معنی خیز نظروں سے اباقا کو دیکھنے لگا۔
اباکا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہی سپاٹ چہرہ، وہی سفید بے حرکت آنکھیں، وہی پتھر کی سی خاموشی جو قراقرم کے قید خانے میں اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ مہینوں ایک تاریک کوٹڑی میں پڑا سڑتا رہا تھا، سوکھ کر ہڈیوں کا ناقابل شناخت ڈھانچہ بن گیا تھا۔ آخر عیار مسلم بن داؤد نے مارینہ کو اس قید خانے میں بھیج کر اباکا کی زندہ لاش میں زندگی کی لہر دوڑائی تھی۔ توتم خان سے کوئی بات کیے بغیر اباکا خاموشی سے سر جھکا کر چل دیا۔ کس قدر تلخ ہے یہ زندگی، اس نے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر کر سوچا۔ کس قدر ناقابل نفرت ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ اور یہ سبزہ۔ حوادث کے سوا اس دنیا میں اور کیا رکھا ہے؟ وہ شخص جو اسے عزیز زندگی کی طرح تھا اور جس کی رفاقت کے لیے اس نے ملک ملک کی خاک چھانی تھی، بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اور وہ عورت جس کی یاد میں وہ ہر روز انگاروں پر چلا تھا اور ہر رات کانٹوں کے بستر پر سویا تھا، اسے بے رحمی سے دھتکار رہی تھی۔ ہاں، کس قدر تلخ تھی یہ زندگی۔ اباکا کو ایک جگہ چند آدمی شراب پیتے نظر آئے۔ وہ ان میں جا کھڑا ہوا اور جام پر جام لٹھانے لگا، پھر نشے میں چور ہو کر وہیں گر پڑا۔